بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جور کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی مہربانی میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، اپنی نبض پر ہاتھ رکھ کے 313 بار قرآن پاک کی بہت ہی پیاری آیت پڑھ لیجئے، یا مقلب القلوب۔ اس کو پڑھنے سے میرے پیارے بہنوں کے اور میرے پیارے بھائیوں کے درمیان پیار محبت قائم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میاں بیوی ہیں اور نکاح کی حالت میں ہیں تو آپ دونوں چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان پیار محبت قائم ہو جائے، عزت قائم ہو جائے اور ہم سب سے الگ ہو کر اپنے ذاتی گھر میں رہیں اور ہنسی خوشی رہے۔ اگر آپ میری پیاری بہنیں سسرال میں رہتی ہیں اور سسرال میں رہتے ہوئے ہی بہت زیادہ آپ کو دشواری ہوتی ہے، آپ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ کو دیورانی، جیٹھانی، دیور اور جیٹ مارتے ہیں، اور اس سے زیادہ بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ کا شوہر ہی آپ کا نہیں ہے، آپ کا شوہر ہی آپ کا ساتھ نہیں دیتا علیحدگی کے لیے، یا ویسے ہی آپ کے ساتھ پیار محبت نہیں کرتا، لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے، آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے، بدتمیزی شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ میرے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی میاں بیوی ہیں اور آپس میں پیار محبت قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ میرا پیارا بھائی بھی ادا کر سکتا ہے اپنی بیگم کے لیے، اور اگر میری پیاری بہن اس وظیفے کو اپنے شوہر کے لیے ادا کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے ہی، پیار محبت قائم کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ دوسری جانب آ جائیں، اگر میری پیاری بہنیں علیحدگی چاہتی ہیں ساس سے، سسر سے، ننند سے، دیورانی سے، جیٹھانی سے، یا آپ جوائنٹ فیملی سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں تو میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو پھر بھی ادا کر کے اپنی آپ کو فائدہ دلوا سکتے ہیں 100% نتائج کے ساتھ ہی۔ آپ نے یہ وظیفہ اللہ رب العالمین پر یقین رکھ کر ادا کر لینا ہے، اور پھر آپ کو اس وظیفے سے 100% نتائج کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو فائدے حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آئیں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو غور سے سن لینا ہے اور اینڈ تک واچ کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامک ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میری پیاری بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد ادا کرنا ہے، اور اس وظیفے کو شروع کرنے کا جو صحیح دن ہے وہ پیر والے دن کا ہے، یعنی کہ آپ نے سوموار والے دن عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو آپ نے کرنا شروع کر دینا ہے۔ پاک صاف ہو کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، ناپاکی کی ایام میں میری پیاری بہنوں نے اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا، اور میری پیاری بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے پاک صاف ہو کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ تنہائی کی عالم میں آپ نے سب سے پہلے بیٹھ جانا ہے، آپ نے سب سے پہلے وہاں پر ہی کھڑے ہو کر نماز عصر کو ادا کرنا ہے۔ میرا پیارا بھائی اس وظیفے کو گھر پر بیٹھ کر بھی ادا کر سکتا ہے تنہائی کی عالم میں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز عصر کو ادا کر لینا ہے۔ نماز عصر کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر قیام کر کے اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ میرے وہ پیارے بہنیں اور میرے وہ پیارے بھائی جو ایک دوسرے کے دل میں پیار محبت قائم کرنا چاہتے ہیں، عزت قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے دل میں آگ لگانا چاہتے ہیں، وہ صرف اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے یہی اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینا ہے،
اور دوسری جانب میری وہ پیاری بہنیں جو اپنے شوہر کے دل میں پیار محبت بھی قائم کرنا چاہتی ہیں، اپنے شوہر کو اپنا بھی بنانا چاہتی ہیں، اور دوسری طرف اپنی سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی بھی حاصل کرنا چاہتی ہیں، یعنی کہ ساس کے گھر سے، ننند کے گھر سے، دیورانی سے، جیٹھانی سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میری وہ پیاری بہنیں بھی اپنے ذہن و گمان میں اپنے معاملات کو باندھ لیجئے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 10 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر قرآن پاک کی بہت ہی پیاری آیت پڑھنا شروع کر دینی ہے، لیکن اس آیت کو پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی والی جگہ پر آپ نے رکھ لینی ہے، اور آپ نے پھر اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ میری پیاری بہنوں نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس آیت کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت ہے، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب۔ جب آپ نے 150 مرتبہ یعنی کہ آپ نے جب 150 مرتبہ یا مقلب القلوب کو پڑھ لیا تو پھر آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ جو ہتھیلی پر رکھا ہوگا وہ اپنے سیدھا ہاتھ آپ نے اپنے الٹے ہاتھ کی نبض پر آپ نے رکھ لینا ہے، اور جو بقائے آپ کے تعداد بچ جائے گی وہ آپ نے پھر مکمل کر لینی ہے، یعنی کہ آپ نے 313 مرتبہ مکمل کر لینا ہے یا مقلب القلوب کو۔ پھر آپ نے دوبارہ آخر میں 10 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے، اور یہ آسان سا وظیفہ جو ہے وہ یہاں پر ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ میرے پیارے بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اپنے شوہر کی تصویر اپنے سامنے لے کر رکھ لینی ہے، یا آپ نے جس سے علیحدگی حاصل کرنی ہے وہ آپ نے اس سے کی تصویر جو ہے اپنے سامنے لے کر رکھ لینی ہے۔ اگر آپ نے پیار محبت قائم کرنا ہے تو بیوی کی تصویر لے کر رکھ لیجئے، شوہر کی تصویر لے کر رکھ لیجئے۔ اگر آپ نے کسی سے علیحدگی حاصل کرنی ہے، ساس کی تصویر لے کر رکھ لیجئے، پھر یا ننند کی، دیورانی کی، جیٹھانی کی یا سسر کی اپنے سامنے تصویر لے کر رکھ لیجئے، اور پھر آپ نے اس تصویر پر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ 3 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے پاک پروردگار کے سامنے اتنا رونا ہے کہ آپ کے آنسو جو ہیں وہ زمین تک بھی جا پہنچے، آپ کی آنکھیں لال ہو جائیں۔ جب آپ اللہ رب العالمین کے سامنے روتے جائیں گے، گڑگڑاتے جائیں گے، اپنی شدت کو جو ہے وہ آپ بڑھاتے جائیں گے، اللہ رب العالمین کو یاد بھی کرتے جائیں گے اور اپنے معاملات کو بھی بیان فرماتے جائیں گے، تو اسی طرح جو ہے وہ آپ کی دعائیں قبول و منظور ہوگی اور آپ کی ہر پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے یہ لگاتار وظیفہ 14 دن تک ادا کرنا ہے۔ 14 دن کے اندر یا 14 دن کے بعد آپ کا شوہر آپ کا ہو جائے گا، آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، یا آپ کی بیوی آپ کی دیوانی ہو جائیں گی، یا آپ کسی سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے علیحدگی بھی حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔